فیمیلز جادوگرنیاں جادو کیا کرتی تھی، تو ان کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو نظر بد ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز سب کر لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک لڑکی کا رنگ پیلا پڑا تھا، نبی علیہ السلام فرمایا اسے نظر کا دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہے، نظر لگ جاتی ہے اور اس کا دم یہی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی حسد کرنے والے کا حسد، اور دوسرا یہ کہ حسد کرنے والا اپنے نظر سے تو کوئی نقصان نہ پہنچا پائے لیکن فزیکلی آپ کو نقصان پہنچائے، اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت اتنی اجاگر ہو الٹیمیٹلی آپ کے قتل کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ یہ میں کل پرسوں سن رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو قتل کیا، اس قتل کی وجہ سے وہ 5 سال جیل میں رہا کیونکہ اس کے ساس سسر نے اس پہ مقدمہ کیا، پھر ساس سسر نے اس کو معاف کر دیا، اس کی وجہ سے وہ چھوٹ کے آیا، جس دن چھوٹ کے آیا ساس سسر کو بھی آگے قتل کر دیا۔ 5 سال میں بھی اس کو غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور اتنا احسان فراموش کہ جس کی بچی ماری تھی ان کے معاف کرنے پہ وہ جیب سے باہر نکلا اور ان کو بھی آگے قتل کر دیا۔ یہ ہے من شر حاسد اذا حسد، یعنی حسد کی جب آگ کسی کے اندر بھڑک اٹھے تو میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، آمین۔ یہ جو سورۃ الفلق تھی میرے بھائیو، یہ سورت تھی جو چیزیں انسان پہ باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا ان کے حوالے سے۔ ایک سورت ہے جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا چیزیں، ان کے بارے میں وہ اگلی سورت ہے۔ لہذا جو میں نے قرآن حکیم کے پہلے لیکچر میں بتایا تھا نا، جو ریکارڈ ہوا تھا 16 اکتوبر 2010 کو کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، یہ آخری بھی 2 پرفیکٹ جوڑے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ مرد و عورت جوڑا ہے نا، وہ مل کے ایک مشترکہ کمپلیشن کرتے ہیں۔ یہ 2 صورتیں مل کے ایک مشترکہ کمپلیشن کیا کرتی ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آپ آتے ہیں شیطان کے اگینسٹ اور شیاطین کے ماننے والوں کے اگینسٹ۔ سورۃ الفلق میں جو باہر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ، اور سورۃ الناس میں جو اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ۔ تو پرفیکشن ہوگی نا اندر اور باہر سے اللہ کی پناہ میں، اسی کہا جاتا ہے المعوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی علیہ السلام عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، شیطان کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو سینوں میں گھس کے وسوسے ڈالتا ہے، جو میں نے شروع میں بتایا تھوتنی اپنی داخل کرتا ہے، من الجنۃ والناس، اور شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی، اور سب سے زیادہ خطرناک وہ ہیں جو انسانوں میں شیاطین ہیں کیونکہ ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بعض اوقات رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ نورانی شکلوں والے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اتنے بڑے، وہ دوسرے والے بڑے ہیں، شکلوں سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو میں کہوں گا اس بات پہ اجماع ہے۔ آپ بریلویوں سے دیوبندیوں کے بزرگوں کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ تو یہی ہے من الجنۃ والناس، اور دیوبندیوں سے بریلویوں کے بزرگوں کے بارے میں پوچھیں وہ اس طرح کہیں گے، تو پھر کنسنسس ہوا نا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ان سارے شیاطین، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں میں جب بھی کسی عالم کے بارے میں اس کی چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، اللہ اس کی حفاظت کرے جنوں سے بھی انسانوں سے بھی۔ انسان بھی تو انسان کو آمادہ کر دیتا ہے نا سرکشی کے اوپر، پھونک چڑھا دیتے ہیں فالوورز۔ بس ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بےچارے اب آ کے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں یعنی توبہ کرتا ہوں سیاست سے۔ اتنے سال زندگی کے اتنے قیمتی آدمی نے ضائع کیے ہیں لوگوں کے پھونک چڑھانے کے اوپر، تو بعض اوقات فالوورز بھی شیاطین ثابت ہو جاتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے، بعض اوقات لیڈر اپنے فالوورز کے لیے شیاطین ثابت ہو جاتا ہے، مس یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ اس سے تمہارے گھروں میں برکت ہوگی۔ تو مرد کے لیے سنت یہی ہے کہ فرض نماز تو مسجد میں پڑھے گا لیکن جو نفلی نماز ہے وہ اپنے گھر آ کر ادا کرے، اس سے برکت ہوگی۔ اور کہا گیا کہ قبرستان نہ بناؤ کیونکہ قبرستان میں جو لوگ چلے گئے اب وہ دنیا میں آ کے تو اعمال نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے فرض کے بعد
جو وہ نفلی نماز جسے آپ سنت موقدہ کہہ لیں، وطر کہہ لیں، نفل کہہ لیں، غیر موقدہ کہہ لیں، جو اپنے گھر میں آ کے وہ ادا کرتا ہے۔ بلکہ ایک بڑی حیران کن حدیث ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ مرد کی جو اپنے گھر میں پڑھی ہوئی نماز ہے فرض کے علاوہ، مرد کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عورتوں کے لیے تو ہے ہی گھر میں نماز پڑھنا، مرد ہی فرض نماز کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو ان کے لیے واجب ہے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مرد کی اپنے گھر میں پڑھی ہوئی نفلی نماز فرض کے علاوہ جو ہے وہ میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ حدیث کوئی یعنی ہلکی حدیث نہیں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، یعنی اچھی سند کی حدیثیں ہیں یہ۔ کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، جبکہ ہم زندگی میں لعنت بھیجتے ہیں۔ جنرل لعنت تو آپ بھیج سکتے ہیں نا، بائی نیم نہ بھیجیں۔ جنرل لعنت تو ہو سکتی ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، یہ آئی قرآن میں، لعنت اللہ علی الکاذبین، ظالموں پہ اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الظالمین، یہ بھی آیا۔ باقی جو اہل کلمہ ہے، اہل قبلہ ہے، بائی نیم اس پہ لعنت آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے وہ لعنتی نہیں ہو سکتا۔ لعنتی تو ہو سکتا ہے بھائی، کیوں نہیں ہوگا؟ جھوٹ بولے گا تو لعنتی ہو جائے گا، ظلم کرے گا تو لعنتی ہو جائے گا۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اسے یہ نہ کہیں کہ تو لعنتی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اس عمل کی وجہ سے تم لعنت کے مستحق ہو، توبہ کر لو۔ یہ تو آپ کریں گے۔ جنرل آپ لعنت بھیج سکتے ہیں، میں نے کئی بار بھیجی ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہاں یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آیت درود ہے 56 نمبر سورۃ الاحزاب کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس سے اگلی آیت جو ہے وہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ نے آیت کہاں فٹ کی ہے، آیت درود سے اگلی آیت ہے۔ اس میں بھی ایک لطیف سا اشارہ موجود تھا کہ جو محمد اور آل محمد کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں، اذیت دینے والے لوگ ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لعنت فرما دی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ رسول کو اذیت دے رہے ہیں نا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے نواسے کو تکلیف دینا رسول اللہ کو اذیت دینا ہے، تو ملعون ہے جنرل، لیکن کسی کا نام لے کے اس کے اوپر لعنت کرنا یہ معاملہ ایک الگ ہے۔ میں اگر وصیت کر کے مرتا ہوں کہ میرا کل 40واں وغیرہ نہ کروایا جائے، لیکن پھر بھی میرے گھر والے کروائیں، تو وہ کیسا عمل ہوگا؟ اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا۔ آپ بری الذمہ ہے۔ اب کئی مسلمان ہیں انڈیا کے اندر جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے، فوت ہو جاتے ہیں، ان کی چتا کو وہ آگ بھی لگا دیتے ہیں، ہندوؤں کے طریقے سے سارے معاملات لے کے چلتے ہیں، تو وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ نے تو ایک سٹیپ اور طے کیا ہے کہ دلیری کے ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ بدعت نہیں کرنی میرے ساتھ۔ یہ تو بدعت ہے، لیکن جو مرے ہوئے شخص کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے، اصالہ ثواب کی وہ شکل تو سنت ہے نا۔ فوت شدگان کی طرف سے غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، وہ تو میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھیں، اصالہ ثواب کے 10 طریقے۔ تو صرف یہ گھر والوں کو نہ بتائیں کہ میرا کل 40واں نہیں کروانا، بلکہ یہ بھی بتائیں کہ کیا کرنا ہے، یہ بھی بتائیں۔ یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی کہہ رہا ہو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ تو یہ آپ نے کلیئر کرنا ہے ان کو کہ بھائی ہم قائل ہیں۔ دیکھیں کس لیول کے اوپر ہے کہ اسلام میں تو آپ نے مرنے سے پہلے ہی تمام مومنین کے لیے دعا کرنی ہے، جو ہم اپنی نمازوں میں بھی کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ پھر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں آیا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے لوگ ایمان کی حالت میں گئے ہیں انہیں بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی میل باقی نہ رکھ۔ تو مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، اس کا تو قرآن نے حکم دیا ہے ہمیں۔ اس کے بعد جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی میت کے لیے دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں۔
اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. زیادہ تر دعائیں تو زندوں کے لیے ہیں، اس میں زندوں کے لیے بھی اور فوت شدگان کے لیے. نماز جنازہ خود ایک دعا کی فارم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری رکھ دی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے مسلمان پہ 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ جب مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. تو یہ بھی اصالہ ثواب کا ایک ذریعہ ہے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا، یعنی اس کی بخشش ہو جائے گی. مرنے کے بعد مردے کو نفع پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی اعلیٰ ترین شکلیں یہ ہیں: دعا کرنا، جنازہ پڑھنا. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر پہ کھڑے ہو کر قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے اس کے حق میں دعا کرو. یہ بھی دعا ہے. اور پھر پوری زندگی جب بھی آپ نے قبرستان جانا ہے تو مسلم شریف میں دعا ہے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اس میں بھی دیکھیں زندوں کے لیے بھی دعا ہے، مردوں کے لیے بھی دعا ہے. تو مسلمان کی تو پوری زندگی دعا سے، اصالہ ثواب سے عبارت ہے. تو وہ اصالہ ثواب کے 10 طریقے آپ میری ویڈیو دیکھیں، میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر دلائل پیش کیے ہیں. عیدی سینٹر یا کسی ادارے سے بچہ گود لینا جس کے والدین کا نہ پتہ ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر اس کو قانونی طور پر گارڈین کی طرح لیا جائے، ٹھیک ہے، گارڈین ہی پھر لکھوائیں، والد کا نام نہیں ہوگا. گارڈین، سرپرست کا نام بالکل لکھے، والد وہ نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے تو شرعی اعتبار سے وہ جو دوسرا مرد ہے وہ اس کے پہلے خاوند کی اولاد کا بھی باپ بن جاتا ہے. والد نہیں بنے گا، باپ بنے گا. ابھی چچا کے لیے بھی آ جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے اردو لینگویج کے اندر تو یہ رسک نہیں لینا چاہیے کہ باپ کے نام میں رکھ دیا جائے. ویسے عموماً شناختی کارڈ میں والد کا نام ہی لکھا ہوتا ہے. تو آپ کی والدہ نے جس نئے ہسبینڈ سے شادی کی ہے وہ آپ کا باپ تو ہے، ستیلا باپ کہہ لیں یا صرف باپ کہہ لیں، والد نہیں ہے، کیونکہ بگوٹن رشتہ نہیں ہے. جس سے آپ کی ولدیت والا ایشو ہے وہ وہی باپ ہے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ لے پالک والا جو ایشو ہوتا ہے نا، باپ کا نام بدل دیتے ہیں، اس میں اب اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ مجرم ہیں، اگر انہیں نہیں پتا. اگر پتا تھا تو مجرم ہے، اگر نہیں پتا بعد میں توبہ کر لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے. ہاں جی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. مولا علی سے کسی نے آ کے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے آپ کو کوئی خاص ایسا دین سکھایا جو باقیوں کو نہ بتایا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ہمیں دین سکھایا جو باقیوں کو، اور قرآن کا فہم وہ تو ہر شخص کا اپنا حصہ ہے جو جتنی ایفرٹ پٹ کرے. نبی الاسلام نے ہمیں قرآن ہی دیا ہے. البتہ یہ ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنے تلوار کی نیام میں سے نکالا، جس میں کچھ قیدیوں کے حقوق لکھے ہوئے تھے، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے، اور اگر کوئی مسلمان کو قتل کرے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے. یہ وہی احکامات ہیں جن کی ضرورت پڑی مولا علی کو ہی جنگ جمل صفین نہروان میں. اگر مولا علی کی زندگی میں یہ جنگیں نہ ہوتی تو مسلمانوں کو کبھی یہ پتہ نہ چلتا کہ مسلمان ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جب قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے تو اس کے شرعی احکامات کیا ہوں گے، کیونکہ نبی الاسلام کی تو جنگیں کافروں کے خلاف ہے. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے دور میں بھی کافروں کے خلاف جنگیں لڑی گئی ہیں. حضرت ابوبکر کے دور میں جو تھے مسلمان وہ منکرین زکات، لیکن پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، وہ بھی بہرحال حق اسلام کے انکار کی وجہ سے الٹیمیٹلی کفر کی طرف اپنے آپ کو لے گئے، والعیاذ باللہ تعالی. لیکن جو پیورلی ایک مسلمان تھے وہ تو جنگ جمل صفین والے تھے. نہروان والے خوارج بھی بہرحال قانوناً تو مسلمان تھے ہی، اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے. تو حضرت علی کو وہ اس نیام میں وہ ساری نصیحتیں نبی الاسلام نے لکھوائی تھی. اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ جو شخص مدینے میں بدعت جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں. سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے،
اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہے، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران کی۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں، اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے، اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آگے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی، پھر آپ نے بلا کے اس سے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد میں اسماء اعظم اس کے، اور اس کے بعد درود شریف۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں۔ سنن ابی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے وہ موجود ہے، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں، ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ الف کروٹ پہ لیٹ کے پڑھ لو، نماز چھوڑنی نہیں۔ لیکن پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کو جو ثواب ملتا ہے نا، بیٹھ کے پڑھنے والے کو اس سے آدھا ملتا ہے، اور لیٹ کے پڑھنے والے کو اس سے بھی آدھا ملتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا بخار چیک کرنے کے لیے۔ تو آپ فرمائے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں چیک کر رہا ہوں آپ کی طبیعت، کیونکہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ، اور آپ نے ہی فرمایا ہے کہ بیٹھ کی نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کی حالت میں نماز میں بھی پورا ثواب دیتا ہے۔ یعنی حضور کی ایک خصوصیت ہے، جیسے آپ کی کئی اور خصوصیات ہیں۔ بخاری مسلم میں آپ وصال کے روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام نے رکھنے شروع کیے، یعنی بغیر افطار کیے اگلا روزہ، وہ بھی نہیں افطار کیا تیسرا روزہ، تو صحابہ کرام تو بے ہوش ہونا شروع ہو گئے۔ حضور نے مسجد میں جب دیکھا اشکان رسول کو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضور غصے میں آپ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کوئی میری مثل ہو سکتا ہے؟ شکر ہے کوئی اہل حدیث نہیں کہتا قل انما انا بشر مثلکم۔ ان کو پتا تھا کہ حضور صرف سپیشیز میں ہماری طرح انسان ہے، باقی مرتبے میں نہیں ہے۔ حضور جب کہہ رہے تم میں کون میری مثال ہے، تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل ہی ہیں اور آپ ہماری مثل ہیں، نہیں۔ حضور علیہ السلام یعنی ایز اے اسپیشیز انسان تھے، آپ کے مرتبے کو تو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے میں پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں، یعنی آنکھ نہیں ہے پھر بھی ہمیں تو اس سے آگے نہیں نظر آتا، حضور کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نماز کسوف پڑھائی، سورج کی نماز، آپ نماز میں چند قدم آگے گئے، پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا، پھر واپس۔ صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج نماز میں ایسا عمل کرتے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، یعنی کہ نماز کا حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی اور میں نے اس میں ایک انگوروں کا گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا میں اس سے توڑ دوں، اگر توڑ لیتا پھر تم کھاتے رہتے، کیوں؟ جنت کو فنا نہیں ہے، جیسے ہی ایک دانہ توڑنا تھا واپس ایک دانہ آ جانا سی، جنت ختم نہیں نہ ہو سکتی۔ پھر میں نے اس کو ارادے کو ترک کر دیا۔ تو اب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ ویسے شیخ عبدالقادر جنانی اور بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں این جوتے دیکھتے سن جناب وہ فلانی شاید تھلے دیکھتے ستوں زمینہ تیل بھی کراس، تیل پھر بھی سر ایڈمن نہیں دریافت کیتا ہے، بزرگ نے نہیں دریافت کیتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو وہ باتیں بنی ہوئی ہیں صرف۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیات ہیں، تو اس میں آپ کا بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ تو عام بندے نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے جب، تو مجبوراً، اور نفلی نماز بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کے پڑھے، ثواب آدھا ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کی مجبوری بہت بڑے لیول کی نہ ہو کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے لیے سواری سے نیچے اترتے تھے اور نماز پڑھتے تھے زمین پہ قبلہ رخ کا اہتمام کر کے، کھڑے ہو کے، اور نوافل، قیام اللیل، تہجد اور وطر بھی، جو سب سے تاکیدی سنت ہے، سنت موقدہ سے بھی بڑھ کے، وہ وطر کی حد تک بھی
سواری کے اوپر پڑھتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف مڑ رہی ہے، یعنی تعبیر جو آپ کا استقبال قبلہ ہے وہ نفلی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، اور سواری پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. قبلہ رخ کا بھی اہتمام ضروری نہیں ہے نفلی نماز کے لیے، فرض زمین پہ اتر کے پڑھنا. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سواری پہ نماز پڑھتے ہوئے سر کے اشارے سے سجدہ اور رکوع کرتے تھے. اور ابو داؤد میں آگے تفصیل ہے کہ آپ رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ، یعنی آپ سجدہ کرتے ہی نہیں تھے نہ رکوع کرتے تھے، بلکہ سر کے اشارے سے، یعنی ایسے نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا، رکوع کے لیے یوں، سجدے کے لیے یوں. یہ ان لوگوں کے لیے جو سجدے تک پہنچ نہیں سکتے. اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو قیام بے شک کرسی پہ بیٹھ کرے، باقی ساری نماز سجدے تک. جو نہیں کر سکتا وہ لوگ جو ہے نا ایسے سپر مین بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سامنے انہوں نے پھٹے بھی لگائے ہوتے ہیں کرسیوں کے اوپر، نہ اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ حرام ہے، خلاف سنت ہے. بیٹھ کے نماز جب اشارے سے ہو، بیٹھ کے نماز ہوتی اشارے سے ہے، الا یہ کہ آپ نیچے تک جا نہ سکے تو آپ یوں کریں گے، یوں کریں گے، رکوع آپ یوں کریں گے، سجدہ یوں کریں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم ایک اذان کا جواب انشاءاللہ بعد میں دے لیں گے، ایک وقت میں ایک کافی ہے. تو یہ آپ کے بیٹھ کے نماز کا طریقہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی، وہ تشہد میں بیٹھا تو چوکڑی مار کے 4 زانوں بیٹھ گیا، آلتی پالتی مار کے نا. تو سلام پھیر کے انہوں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ان کا جی حضرت میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے اس طرح. ان کا نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ حکم فرمایا کہ ہم دایاں پاؤں کھڑا کریں، بائیں پہ بیٹھیں. تو جو تو نے مجھے دیکھا ہے نا وہ اس لیے کہ میرے پاؤں میں درد تھا، میں اس طرح بیٹھ نہیں سک رہا تھا، میرے پاؤں میرا وزن اٹھا نہیں سک رہے تھے، تو میں نے مجبوراً آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں. تو یہ بعض لوگ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے، بعض لوگ آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھتے ہیں. نہیں، بیٹھ کے جب آپ نے نماز زمین پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے تو تشہد کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ہاتھ باندھ کے کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے ہاتھ اپنے زانوں پہ ہی رکھنے ہیں قیام کی حالت میں. ٹھیک ہے. یہ تو اب چھوٹے مسئلے رہ گئے نا، ہاتھ باندھ